صدیق کے زخم پہ لگا، صدیق کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ آج بھی تمہاری کسی ایسی بکواس، کسی ایسی نازیبا حرکت سے صدیق کی ذات پہ، عزت پہ، آبرو پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ صدیق آج بھی محمد کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ محمد کے ساتھ ہے۔ تو آج بھی تم اس صدیق کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو صدیق اور نبی کی محبت چل رہی ہے۔ پیچھے سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنی تلواروں کو لے کے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز رنگ کی چادر کو لیے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے چہرے سے اس چادر کو یوں کھینچتے ہیں، کھینچنے کے بعد حملہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں تو امام الانبیاء نہیں ہے جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور رب نے اس کو بلند کر دیا جس کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور رب نے اس کو بچا دیا۔ دیکھتے ہیں اس بستر پہ تو امام الانبیاء کو ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ تو حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے محمد رسول اللہ، محمد کہاں پہ ہے، محمد کہاں پہ ہے۔ حضرت علی یوں کھڑے ہوتے ہیں اور بغیر کسی ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں، جذبات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم کہاں پہ ہے، تم اتنے لائق ہو، تم اتنے کاریگر ہو، تم اتنے مفکر اور مدبر ہو، تم اتنے جنگجو ہو، تو جاؤ محمد کو ڈھونڈ لو۔ تم بڑے دلیری کے، شجاعت کے اپنے اوپر لیبل لگائے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ شمار کرتے ہو، تو جاؤ محمد کو ڈھونڈ لو۔ یوں کڑکڑی آواز کے اندر حضرت علی جواب دیتے ہیں، وہیں پہ چھوڑتے ہیں اور اپنے بڑوں کی طرف ہم محمد کے لیے کھڑے رہے، ساری رات پہرا دیتے رہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ محمد کہاں سے گزر گئے، سمجھ نہیں آئی کہ وہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس کے پیچھے سے، جس سے چھپ کے محمد گزر جاتے، لیکن قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو بتلا دیا، میں محمد کو چھپا کے نہیں گزارتا، محمد کو عیاں کر کے گزارتا۔ میں چھپا کے نہیں گزارتا، میں عیاں کر کے گزارتا ہوں۔ سارے کے سارے مشرکین کٹھے ہوئے کھوجیوں کو، مکہ کے اعلیٰ ترین کھوجیوں کو پکڑا اور کھوجیوں کو پکڑ کے کہنے لگے محمد گیا ہے، لیکن اب اس کی تلاش تم نے کرنی ہے، کس طرف گیا ہے۔ وہ کھوجی بتلاتے ہیں، قدموں کو دیکھتے ہیں، صدیق کے اکبر کے گھر میں پہنچتے ہیں، صدیق کے دروازے کو کھٹکھڑاتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتی ہے اور یوں کہتی ہے، ہاں کیوں آئے ہو، کیا وہ معاملہ ہے، کیا وجہ ہے۔ ابو جہل آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے تیرا باپ کہاں ہے۔ کہنے لگی تجھے کیا، تو کیا لینا چاہتا ہے، بچی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی بچپنے کی حالت میں ہے، ابھی ان ایام کے اندر ہے جس میں بچہ سہم جاتا ہے، وہ سہمتی نہیں۔ کہنے لگی ابو جہل تو کیا چاہتا ہے میرے باپ سے، میرے نبی سے کیا چاہتا ہے، کیوں ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، تجھے کس نے اجازت دی ہے۔ جب ابو جہل دیکھتا ہے یہ وہ بچی ہے کہ جو ابھی اپنے جوانی کے ایام تک نہیں پہنچی ہے، یہ مجھ سے سوال کرتی ہے، میں مکے کا چودھری ہوں، میں مکے کا وڈیرا ہوں، میں مکے کا بیٹھنے والا، چدراہٹ میں بیٹھنے والا ہوں، یہ بچی آج مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے۔ یوں تماشا دیتا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ زمین پہ گرتی ہے اور پھر کہتی ہے ابو جہل ایک طرف تیرے مکے کے سردار ہے، ایک طرف تیری ذات ہے، ایک طرف تیری شہنشاہی ہے، ایک طرف تیری چدراہٹ ہے، ایک طرف تیری
بادشاہی ہے اور ایک طرف میرے اللہ کی شہنشاہی ہے، میرے اللہ کی چنراہٹ ہے، ایک طرف تیری دانائی ہے اور دوسری طرف میرے اللہ کا نظام ہے۔ جا ابو جہل، آج میں دیکھتی ہوں تیری قدرت، تیری طاقت، تیری چنراہٹ میرے رب سے کتنا لڑتی ہے، میرے رب سے کتنا لڑتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے گر کے اٹھتی ہے اور اٹھتے ہوئے ان باتوں کو کہتی ہے، ابو جہل اپنے انہی لٹکے ہوئے چہروں کو لے کے وہ پھر دوبارہ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے۔ فوجیوں سے کہتا ہے راستے کو تلاش کرو، ہم نے ہر حال میں پہنچنا ہے، اس لیے پہنچنا ہے کہ اب میری ذات کا مسئلہ بن چکا ہے، اب کسی حال میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میری ذات کو للکارا ہے، میری چدراہٹ کو للکارا ہے اور میری ذات کو للکارا ہے، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چلو آگے کی طرف چلتے ہیں، دارالہجرہ کی طرف سے جاتے ہیں اور غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ میرے رب کی قدرت آ جاتی ہے، ابو جہل سے کہتی ہوگی ابو جہل تو اپنی ساری دانائیاں لے کے چلا ہے، مکے میں ایک کھوجی نہیں چھوڑا ہے، ایک مدبر نہیں چھوڑا ہے، تو نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے، میں تیرے لوگوں کی ذات کا محتاج نہیں ہوں، میں کام لینا چاہوں ایک مکڑی سے کام لے لوں، میں کام لینا چاہوں ایک کبوتر سے کام لے لوں۔ آجا ابو جہل، تیری دانائیاں، تیری ذات، تیری یہ جو خلقت ہے میری ذات اور قدرت کا کیسا مقابلہ کرتی ہے۔ ابو جہل غار ثور تک سب کو لے کے چڑھا، میرے رب کی قدرت آئی، ایک مکڑی کو حکم ملا، اس مکڑی نے جالا بن دیا، دوسرے کبوتر کو حکم ملا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے اس کے اندر انڈے دے دیے۔ اب سارے کے سارے اسباب صرف ایک مکڑی اور کبوتر سے ختم ہو گئے۔ کس سے ختم ہو گئے؟ ایک مکڑی اور کبوتر سے ختم ہو گئے، جن کے سر پہ چڑھ کے، جن پہ اعتبار کر کے مکے کے مشرکین چلے تھے، اب ان کی ذلت کا وقت شروع ہو گیا، ان کی ذلت کا وقت شروع ہو گیا۔ جن کو انہوں نے سب کچھ سمجھا، جن کو انہوں نے اپنے لیے رہنما مانا، ان فوجیوں کے در پہ ہو گئے۔ اب فوجی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نشان آ رہے ہیں، غار کے اندر جا کے دیکھو، یہاں پہ نشان آ رہے ہیں، غار کے اندر جاؤ اور یہاں پہ چیک کرو۔ جو لے کے آئے تھے اب وہ جنہیں وہ دانا کہہ رہے تھے انہیں بے وقوف کہنا شروع کر دیا، جن کو وہ رہنما کہہ رہے تھے ان کو گمراہ کہنا شروع کر دیا، جن کے بل بوتے پہ یہاں تک آئے تھے ان سے اعتماد کو بیٹھے۔ وہ کہنے لگے اندر جاؤ، کہنے لگے جالا اس طرح لگ رہا ہے جیسے مکڑی نے 3 سال میں بنایا ہے، اور انڈے اس طرح رکھے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا وہاں پہ، کیونکہ میرے رب کی قدرت تھی، سارے اسباب وہی، سارے نمونے نقشے وہی، لیکن میرے رب کی قدرت آئی ہے تو سب کچھ کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اندر جاؤ، یہ کہتے بیوقوف ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اور بھلا اس جالے کے درمیان میں سے 2 اشخاص کیسے گزر سکتے ہیں، اور یہاں پہ درمیان میں کبوتر کے انڈے رکھے ہیں، ان سے کیسے گزر سکتے؟ تو جن کو رہنما بنایا انہی کو بے عزت کرنا شروع کر دیا، جن پہ اعتبار کیا انہی پہ اعتبار ختم کر دیا، کیونکہ میرے رب کی قدرت آ گئی تھی۔ تو رب کریم نے ساری کے سارے نقش اور نمونوں کو اسی حال میں رکھ کے ان کے اذہان کو بدل